بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہوا ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوئی۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، حج کے فریضے کو انجام دینا اور رمضان کے روزوں کو رکھنا۔ بنیادی طور پر ان 5 کاموں کے کرنے پر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اس میں سے نماز کے متعلق تو شریعت نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہر عاقل بالغ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اور روزے کے متعلق بھی یہی وضاحت فرما دی کہ ہر عاقل بالغ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اب کچھ شرعی مجبوریاں معذوریاں ہیں جس کی بنیاد پر وقتی طور پر تو مہلت مل سکتی ہے، لیکن ذمے میں فریضہ جوں کا تو باقی رہتا ہے، اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ وہ نماز کا وقت ختم ہو جانے کے باوجود، ختم ہو جانے کے خدشے کے باوجود نماز نہیں ادا کر پا، تو شریعت نے کہا کہ فی الحال اشاروں سے صحیح نماز پڑھنے کی ایک ادا تو اللہ کے سامنے کر لو، لیکن یہ نماز باقی ہے تمہارے ذمے، بعد میں اس کو ادا کرنا پڑے گا، باضابطہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ روزے کے متعلق فرمایا کہ بیمار ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت و قدرت نہیں ہے، شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسافر ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ان دنوں میں مت رکھو، لیکن فعدۃ من ایام اخر، بعد میں جب رمضان گزر جائے تو اگلا رمضان آنے سے پہلے اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے نہیں ادا کر سکا تو بہرحال زندگی میں کبھی نہ کبھی ادا کرنا ہے، معاف نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ عبادتیں ہر عاقل بالغ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے بالمقابل 2 عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی جس میں مالی استطاعت اور قدرت کو شرط رکھا گیا۔ چنانچہ زکوٰۃ کی عبادت ہے، اس کے متعلق کہا گیا کہ اگر اتنے نصاب کا آدمی مالک ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض کی جائے گی، اس سے کم کا مالک ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے حج کی عبادت جب آئی تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے یہ بندوں پر کہ جو بندہ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ بیت اللہ پہنچ کر حج کی عبادت کو انجام دے۔ اب حضرات علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے استطاعت کی وضاحت فرمائی ہے کہ اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ اپنے مقام سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، اور جتنے دن حج کی ادائیگی کے لیے درکار ہے اتنے دن کے قیام کی قدرت اس کے پاس ہو، اتنے دن کے کھانے پینے کی استطاعت اس کے پاس ہو، اور اگر اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو اس کے حج کے سفر پر جا کر واپس آنے تک یہاں اس کے رشتہ دار، اس کے بال بچے، اس کی بیوی یہ سب کھانے پینے کی استطاعت اپنے پاس رکھ سکتے ہوں۔ اگر ایسی صورتحال کسی کے پاس ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے لے۔ اتنی استطاعت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ فریضہ انجام نہیں دیتا ہے تو پھر حدیثوں میں بڑی وعید اس پر سنائی گئی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی حج کر سکتا ہے اور اس کے حج میں نہ حاکم رکاوٹ ہے، نہ راستے میں کوئی خطرات ہیں، اور نہ اس کی مالی استطاعت رکاوٹ ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کیا اور مر گیا
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، لیکن اس کے بالمقابل جو ایک عام احساس محسوس کیا گیا ہے امت مسلمہ میں اور ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حج یہ بڑھاپے کی ایک عبادت ہے، حالانکہ جو حج کی مشقت ہے اس پر ہی اگر غور کر لیا جائے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ عبادت تو عین جوانی میں کی جانے والی عبادت ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ جب تک ہمارے ماں باپ حج نہیں کر لیں ہم حج نہیں کر سکتے، یہ بھی غیر اسلامی خیال ہے، اس لیے کہ ماں باپ پر اگر حج فرض نہیں ہوا تھا تو وہ بوڑھے ہونے تک بھی نہیں کر سکے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور بیٹے پر اگر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ ماں باپ کے حج کا انتظار کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اب اس کا ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ماں باپ کے حج سے پہلے کیسے حج کر لیا جائے، مگر جہاں پر آدمی کا اپنا خیال اور شریعت کا خیال دونوں کا تصادم ہو جاتا ہے تو پھر شریعت کے خیال کو تقدم حاصل ہوتا ہے، یعنی شریعت جو کہتی ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی کا نام تو آزمائش اور امتحان ہے کہ بظاہر آدمی کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ اب تک بیت اللہ پر حاضری نہیں دے سکے اور میں کیسے ان کے سامنے حج کی اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے پہنچ جاؤں، یہ بظاہر بیٹے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ اگر اس پر قدرت رکھ چکے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ وہ اس عبادت کو انجام دے لیں، تو شریعت کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے اس عبادت کو انجام دینا پڑے گا، یہی آزمائش ہے۔ اور انسان کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے اور اسی آزمائش کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے، ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ہر مرحلے پر شریعت کو مقدم رکھے، اپنی خواہش کو مقدم رکھنے کے بجائے، اپنوں کی خواہش کو مقدم رکھنے کے بجائے، ماحول کی خواہش کو مقدم رکھنے کی بجائے، دوستوں رشتہ داروں کی خواہشات کو مقدم رکھنے کے بجائے شریعت کے مطالبے کو مقدم رکھیں، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ چنانچہ حج کے سلسلے میں عام طور سے یہ غفلت جو ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ماں باپ حج پر نہیں چلے جائیں گے ہم حج نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو حج کرانے اور ماں باپ کے ساتھ حج کرنے کے ارادے کو لے کر وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور ماں باپ بھی گزر گئے بغیر حج کے اور یہ بھی بغیر حج کے دنیا سے رخصت۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فریضہ عائد ہونے کے بعد اس میں غفلت اور تاخیر اور پھر اس کی ادائیگی کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا نہیں معلوم کہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اتنی بڑی وعید حدیث میں سنائی جا رہی ہے، اس لیے اس عبادت کے سلسلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر استطاعت حج کی ہو گئی ہے تو اس عبادت کو ادا کر لینا ضروری ہے، اور جتنا جلدی اس عبادت کو ادا کر لیا جائے اتنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ عبادت عمر کے دراز ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کو مزید مشقت میں ڈالتی رہتی ہے اور آدمی پھر گھبراتا رہتا ہے اس عبادت کو انجام دینے کے سلسلے میں، اور اخیر وقت پہ بہرحال فریضے کو ادا کرنے کے ارادے سے جاتا ہے، پہنچتا ہے، اور عمر کی گرتی صورتحال، صحت کی گرتی صورتحال کے پیش نظر حج کو جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتا ہے۔ حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے، عشق و محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے جو آدمی جوانی میں جس بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اگر آپ حج کی عبادت پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر نسک میں ایک محبت اور عشق کے جذبات کو رکھ دیا۔ آدمی طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کے گرد گھوم رہا ہے، کس لیے گھوم رہا ہے؟ اسی لیے گھوم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عقیدت و محبت اس کے دل میں ہے اور اس کو وہ اللہ کا گھر سمجھتا ہے، اور بیت اللہ اللہ کا محور اس کو سمجھتا ہے، اور یہی تصور سے وہ کعبۃ اللہ کے اطراف گھومتا چلا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے میں مزید اضافہ ہو جائے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے حج کی اس عظیم عبادت میں کہ دین اسلام نے عبادتوں کے اندر بھی انسانی فطرت کا بہت خاص خیال رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہماری فطرت کے خلاف ہو۔ انسانی فطرتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادتوں کا بھی مکلف بنایا ہے۔
چنانچہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت رکھا ہے، اور ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حبیب کے قریب تر ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ارد گرد گھومتا رہے۔ وہ کبھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اپنا سینہ چمٹا لے، کبھی چاہتا ہے کہ محبوب کا بوسہ لے لے۔ یہ ساری خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور مزاج میں رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو صحیح اور جائز طریقے پر ادا کرنے کا ایک موقع نہ دیا جاتا تو پھر ناجائز طریقے سے انسان یہ ساری فطرتیں اپناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کی ایک ایسی عبادت دی ہے کہ جس میں انسان اپنی فطرت کے مطابق، ہر وہ انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت ہے، ہر وہ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہی نہیں ہے تو اس کو یہ مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا، اور حج کی عبادت سے اس کو کچھ لطف بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حج کی عبادت سے لطف اور مزہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اور ہر دم اس کا یہ خیال ہوتا ہو کہ کہاں اللہ مل جائے اور کہاں میں اس سے چمٹ جاؤں، کہاں اللہ مل جائے کہاں میں اس کے بوسے لے لوں، کہاں اللہ مل جائے کہاں میں اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہوں۔ یہ جس کی سوچ بن جاتی ہے عقیدت و محبت میں اضافے کے سبب، وہ آدمی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اللہ کو پالوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جیسے کہ وہ ہیں اپنی ذات میں بعین ہی، اس کو ہم اس دنیا میں تو نہیں پا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ان کے ہاتھ پیر کو ہم اس دنیا میں تو بوسہ نہیں دے سکتے براہ راست۔ اللہ کی ذات کے براہ راست ہم چکر تو نہیں لگا سکتے، اور اللہ کی ذات سے براہ راست ہم چمٹ تو نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اس فطرت کے ملحوظ نظر حج کی ایک ایسی عبادت دے دی کہ جب بھی یہ خواہش پیدا ہو تو تم فوراً بیت اللہ پہنچو۔ وہاں پر بیت اللہ کے ارد گرد، بیت اللہ کو ایک نشانی بنا دیا گیا کہ یہ میری محبت کی علامت ہے، کعبۃ اللہ میری محبت کی علامت ہے، ورنہ فی الواقع کعبۃ اللہ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل محبت تو اللہ کی ذات سے ہونا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی ذات کو اس دنیا میں بندہ پا نہیں سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میری محبت کا ایک نمونہ ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ اب تم اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے اس کے ارد گرد چکر لگا کر اپنے دل کو تسلی دو کہ تم اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہو، اور جب تمہارے دل میں خیال آئے کہ میں اللہ کا بوسہ لے لوں تو حجر اسود دیا کہ اس کا بوسہ لے کر تم اپنے دل کو تسلی دے لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور اپنے سے قریب کر لوں گا۔ اور اگر اللہ کی ذات سے چمٹنے کا خیال ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ملتزم پر جا کر چمٹ جاؤ، اپنے سینے کو لگا دو، اور جتنی چاہے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا، اور سچی پکی توبہ کرو، اللہ تمہیں ملتزم سے ایسے لوٹائے گا جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، بغیر گناہوں کے تم لوٹو گے۔ یہ ساری چیزیں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دراصل اس عبادت میں انسانی فطرت کا لحاظ رکھا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس احساس کے ساتھ یہ عبادت اگر انجام دی جائے گی تو اس عبادت کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن کتنے حاجی آج حج کے لیے جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کس کس کا حج مبرور ہو رہا ہے؟ جس نے اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی کوشش کی اسی کا حج مقبول ہو سکتا ہے، اور جو بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ موقع میسر ہوا پہنچ گیا تو اس کا حج کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ حج مقبول و مبرور نہیں بن سکتا۔ اور حدیثوں میں جو حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حج مقبول و مبرور کی ہے، ہر اس حج کی نہیں ہے جو ہم انجام دے لیتے ہیں۔ اب حج مبرور و مقبول کیسے ہوگا؟ سب سے بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حج جانے سے پہلے اولاً حج کو مقبول مبرور بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو علماء سے سمجھنا پڑے گا۔
سمجھے بغیر ہم ایسے ہی حج پہ پہنچ گئے اور سارے مناسک ادا کر دیے تو فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن حج مقبول کا آپ کو کوئی فائدہ زندگی میں نہ آخرت میں محسوس ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حج کی عبادت مقدر ہو گئی ہے، اللہ نے یہ توفیق بخش دی ہے، تو پھر یہ معلوم کریں کہ اس کو مقبول کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے سے اس سلسلے میں علماء سے ربط کر کے یا کوئی کتابوں کو حاصل کر کے مسائل کو معلوم کرنا شروع کریں، طریقہ کار کو معلوم کرنا شروع کریں۔ بہت سے طریقے ہیں جس کی رعایت کرنے سے آدمی کا حج مقبول و مبرور بنتا ہے۔ بنیادی طور پر چند ضروری چیزیں علماء نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آدمی حج پر جانے سے پہلے یہ عزم کرے کہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یعنی اب تک کی جو زندگی گزری ہے جیسی تیسی گزر گئی، اب میں یہ عہد لے کر جا رہا ہوں کہ حج سے واپسی کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ اچھا، عام طور سے حج مبرور کی یہ پہلی شرط ہے کہ آدمی سچی پکی توبہ کر کے جائے اور آ کر اپنے توبہ پر قائم رہے زندگی بھر۔ اسی لیے بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال بن گیا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں حج کو جائیں گے سچی پکی توبہ کر کے، وہ آنے کے بعد کچھ زیادہ دن عمر کے باقی نہیں رہتے ہیں تو ان دنوں کو اللہ اللہ کرنے میں گزار لیں گے۔ بہت سے لوگ اس خیال کی وجہ سے بھی حج میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط خیال، اور اگر اس وجہ سے ہم نے حج کو مؤخر کیا ہے تو یہ ساری زندگی میں کیے جانے والے گناہ کی معافی بھی نہیں ہوگی آخر وقت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہر، امت کے ہر فرد کی معافی ہے لیکن مجاہرین کی معافی نہیں ہے۔ اب اس کی مختلف تشریحات حضرات مفسرین نے کی ہے، اس میں ایک وضاحت یہ بھی کی ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے اور جو گناہوں پر تسلسل قائم رکھتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ ایک حد تک گناہ کر لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، اس کو بھی مجاہر کہا جاتا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچ کر حج کو مؤخر کر رہا ہے کہ ہم اخیر وقت تک جیسی تیسی زندگی گزار لیں گے منمانی، اخیر وقت میں توبہ اللہ کر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، سچی پکی توبہ کریں گے، پھر آ کر جو زندگی رہی صحیح اس کو نمازوں میں روزوں میں اطاعت میں گزار لیں گے، اگر اس ارادے سے اس عبادت کو مؤخر کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ نبی کی اس حدیث کے مطابق اس کا وہ آخری حج بھی مقبول نہیں بن سکتا اور سچی پکی معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ پوری زندگی بالقصد اور بالارادہ گنہگار اپنے آپ کو بنائے رکھا۔ اس لیے اگر اس خیال کی وجہ سے حج مؤخر ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو سب سے پہلی شرط حج کو حج مقبول بنانے کے لیے سچی پکی توبہ کر کے آدمی پہنچے، اور سچی پکی توبہ اسی کو کہتے ہیں جس توبہ کے بعد پھر آدمی دوبارہ گناہ کی زندگی کی طرف نہ لوٹا۔ ہاں، بشری تقاضے سے کبھی گناہوں کی طرف پھر لوٹ کر آیا تو فوراً احساس ہوتے ہی توبہ کر لیا اور پھر دوبارہ صحیح راستے پر آ گیا۔ ایسا نہیں کہ دوبارہ یاد آنے کے باوجود بھی گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، بلکہ جب بھی یاد آیا فوراً توبہ و استغفار کر کے دوبارہ صحیح راستے پر آ گیا۔ تو ایسی زندگی کو، ایسی توبہ کو سچی پکی توبہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی سچی توبہ کرے کہ آدمی اب تک کی جو زندگی گناہوں میں لت پت تھی اس سے معافی اور اگلی زندگی کو مکمل اللہ اور اس کے رسول کے سرنڈر کرنے کا عزم اور تہیہ لے کر آدمی بیت اللہ پہنچے۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ اس عظیم عبادت کو انجام دینے سے پہلے اور حرم پہنچنے سے پہلے لوگوں کے جو قرض اپنے اوپر باقی تھے اس کو ادا کر لے۔ حقوق العباد کو اپنے ذمے میں رکھتے ہوئے آدمی حج کے لیے پہنچتا ہے تو پھر اس کا حج بھی حج مبرور نہیں بن سکتا۔ اس کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کا حج حج مبرور نہیں بن سکتا۔ یعنی اس حج کی جو خاصیت رکھی گئی ہے کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3 جو بنیادی کام کرنے کے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق بندے کے ذمے باقی رہ گئے تھے، یعنی جتنی نمازیں باقی رہ گئی تھی، جتنے روزے باقی رہ گئے تھے، جتنے سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی باقی رہ گئی تھی، اور بھی جو حقوق اللہ ہے جو بندے کے ذمے باقی رہے تھے،
حج پر جانے سے پہلے عزم کرے کہ میں آج ہی سے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی شروعات بھی کر دے۔ نمازوں کا اندازہ کرے کہ کتنے سال کی نمازیں باقی رہ گئی تھی، 10 سال کی، 5 سال کی، 1 سال کی، 6 مہینے کی، ایک اندازہ کریں، اور جتنے نمازوں پر اطمینان ہو رہا ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک اتنی نمازیں میری باقی ہیں، اب یہیں سے وہ ان نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے۔ فجر کے وقت کچھ نمازیں پڑھے، ظہر کے وقت کچھ نمازیں پڑھے، عصر سے پہلے کچھ نمازیں پڑھ لے، مغرب کے بعد کچھ نمازیں پڑھ لے، عشاء کے بعد یا رات میں کسی بھی وقت، بہرحال ہر نماز کے ساتھ کچھ نمازوں کو جوڑ لیں تو ادائیگی میں سہولت ہوتی ہے۔ یا پھر کوئی ایسا وقت جس میں آدمی کو سہولت ہو، آرام سے وہ پڑھ سکتا ہو، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی نمازیں کر کے ایک فریضہ نمازوں کا ختم کرنے کی کوشش کرے۔ روزوں کے فریضے کچھ ذمے میں باقی تھے تو اندازہ کر لیں گے کتنے باقی تھے، 4 روزے باقی ہیں، 10 باقی ہیں، 20 باقی ہیں، پورے مہینے کے باقی ہیں۔ حج سے پہلے اس کو پورا کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو بہرحال ارادہ کر کے شروع تو کر دیں کہ اب زندگی ختم ہونے سے پہلے اس فریضے کو میں ادا کر لوں گا، اس بوجھ کو میں اپنی زندگی سے اتار لوں گا۔ تو یہ 3 بنیادی کام کا عزم لے کر جو بندہ بیت اللہ پہنچتا ہے اور حج کی عبادت کرتا ہے اور اس پر مستقیم رہتا ہے تو اس کا حج حج مبرور بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں ہیں، وہ آپ اپنے معتمد علیہ عالم سے پوچھ کر کوشش کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو اس مرتبہ توفیق دی ہے حج کی عبادت کی تو آپ کا حج حج مبرور بن جائے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں اور ہر چیز معلوم کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص جو حج کے مناسک ہیں اس میں اتنی باریکیاں ہیں کہ ذرے ذرے سے مسئلے کی تبدیلی کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے، اور آدمی اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے لیکن اپنے حج کو ضائع کر کے واپس آتا ہے اور اپنے گمان کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حج ادا کر لیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کا حج قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مناسک حج میں اپنی منمانی کرنے کے بجائے علماء سے مربوط رہ کر ہر نسک کو اور حج کے ہر فریضے کو، ہر رکن کو جان بوجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی کام کے ساتھ اگر ہم حج کی عبادت انجام دیں گے تو انشاءاللہ اس عبادت کا وہ فائدہ ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوگا جس فائدے کے لیے یہ عبادت ہمیں دی گئی ہے، اور جو سبق ہمیں حج کی اس عظیم عبادت سے ملتا ہے وہ دراصل ہمارے لیے اصل بنیادی مقصد ہے حج کی اس عظیم عبادت کا، اور وہ اس سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے اس فریضے سے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ دین اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ سب کچھ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا بنے، اپنے نفس کی مان کر زندگی گزارنے والا نہ بنے۔ چنانچہ حج کے عبادت کے ہر رکن میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی سبق اس میں پوشیدہ نظر آئے گا۔ آپ بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ چکر لگاؤ، چکر لگا رہے ہیں، ورنہ محض چکر بیت اللہ کے لگانے سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ نبی نے کہا کہ اس میں گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، تو آپ اس اعتقاد سے کہ میرے گناہ جذب ہو جائیں گے بوسہ دے رہے ہیں، ورنہ فی نفسی ہی اس پتھر میں کیا رکھا ہوا ہے کہ ہم ایک پتھر کے آگے جھک رہے ہیں اور اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ دیا تو کچھ دیر وہاں رک کر اس کو مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے حجر اسود، میرے نزدیک تیری حیثیت سوائے ایک پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کو اس کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ ایک طرف بت پرستی سے منع کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک پتھر کو بوسہ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اصل چیز دین اسلام میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت۔ اگر کسی وقت کہا جائے کہ پتھر کو بوسہ دو تو پتھر کو بھی بوسہ دینا ہے، اور اگر کسی وقت کہا جائے کہ پتھر کے آگے ذرا بھی سر جھکاؤ گے تو مشرک قرار دیے جاؤ گے تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ حج کی عبادتیں بھی ہمیں یہی سکھلا رہی ہے کہ اللہ رسول کے احکام کے آگے ہم سرنڈر ہو جائیں، اور ملتزم کو چمٹتے وقت بھی یہی احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اینٹ گارے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس دیوار کو اگر تم چمٹ کر کچھ احساس پیدا کر رہے ہو اپنے اندر
کہ اللہ کی طرف سے معافی ہوگی، تو بظاہر اس دیوار کو چمٹنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے چمٹنے کے لیے، اس لیے اگر چمٹ رہے ہو تو سب کچھ اسی سے ملے گا۔ اسی طریقے سے اچھا خاصا بندہ مکۃ المکرمہ میں رہ رہا ہے اور حرم میں نمازیں ادا کر رہا ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر پا رہا ہے۔ اچانک 8 ذی الحجہ کو حکم ہو رہا ہے کہ حرم چھوڑو، مکہ چھوڑو اور چلے جاؤ مینا۔ بظاہر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم وہاں پہنچے اور ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے دن مکے میں ہیں ہمیں مکے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے فوراً کہا کہ نہیں، اب تم 8 ذی الحجہ کو مکے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں وہاں چلے جانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر مینا کے میدان میں نہیں جاؤں گا، وہاں کیا کرنا ہے، وہاں جا کر صرف خیمے میں رہنا ہے اور یہاں پر بیت اللہ میں وہ نمازوں کو ترجیح دے، تو اس کا حج ضائع ہو گیا۔ یعنی اتنا پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے پہنچا تھا، حج کی عبادت ضائع ہو گئی، لہٰذا اسے مکہ چھوڑ کر مینا جانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں بھی یہی پیغام چھپا ہوا ہے کہ مکے میں نمازیں پڑھنے سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عطا تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اصل چیز اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اللہ نے جب تک مکے میں نمازیں پڑھنے کے لیے کہا، ان نمازوں سے تمہیں فائدہ ہوگا اور اس سے ثواب ملے گا۔ جب اللہ نے کہا کہ مکے کی نمازیں بھی چھوڑ دو اور مینا چلے جاؤ، تو اب اگر تم مینا جاتے ہو تو اللہ کے محبوب بنو گے، اور اگر مینا جانے کے بجائے مکے میں رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور مینا میں ایک دن رکے، پھر اس کے بعد وہاں سے بھی بھگا دیا جا رہا ہے، عرفات چلے جاؤ۔ ابھی عرفات آئے ہی تھے، وہاں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مزدلفہ چلے جاؤ۔ پھر مزدلفہ میں گئے، پھر وہاں کہا جا رہا ہے کہ تم مغرب عشاء ملا کے پڑھو۔ عام دنوں میں تم غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے تو عشاء پڑھتے ہو۔ اب ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ مغرب عشاء ملا کر پڑھو۔ اب آدمی سوچے کہ بھائی مغرب عشاء ملا کر کیسے پڑھی جائے گی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز تو وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب عشاء کا وقت ہوا نہیں، ہم کیسے عشاء کی نماز پڑھے؟ تو یہاں پر اگر ہم یہ فلسفہ بگاڑتے رہیں گے تو حج کی عبادت فوت ہو جائے گی، اس کا کوئی ثواب تم کو نہیں ملے گا، کیونکہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھو، وہی قرآن کا مالک کہہ رہا ہے، وہی قرآن کا ناطق کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تم مزدلفہ میں مغرب عشاء ملا کر پڑھو۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ احکام جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس میں بھی کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ وقت کے تقاضے کے حساب سے جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہو اس حکم کو فالو کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یعنی اس وقت اگر کوئی حکم تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے تو تم اس وقت اسی حکم کی طرف دیکھو، سابقہ حکم کو تم چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ سابقہ حکم اب تمہارے لیے نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری حج کی عبادت ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے نازل کردہ جو دین ہے، جو شریعت مطہرہ ہے، اس کا بنیادی خلاصہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بندے مطیع و فرما بردار بن جائیں، اور جس وقت بندے سے جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے اللہ رسول کی طرف سے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں یہاں پر بھی ملحوظ رکھنا ہے، جو بار بار علماء اکرام توجہ دلا رہے ہیں کہ جس وقت دین کی جس ضرورت کا احساس ہو جائے اس ضرورت کو پورا کرنا دین کہلاتا ہے۔ مثلا ہمارے اس ملک میں آنے والی 13 تاریخ کو انتخابات ہونے والے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک دنیاوی کام ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کو مسجد کے ممبر و محراب سے بولنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اس جہالت کی وجہ سے ہے کہ آدمی دین کی ضروریات اور ترجیحات کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ عام آدمی دین کی ترجیحات کو نہیں سمجھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ جس وقت قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے اور اللہ رسول کی طرف سے نازل کردہ شریعت مطہرات کی حفاظت کے لیے جس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ عمل دین کا مضبوط ترین حصہ بن جاتا ہے اور دین کا بنیادی فریضہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ
اس وقت اگر اس ملک میں ہم اپنے دین و مذہب کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی عبادتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں میں دین ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مدرسوں کو مسجدوں کو اسی پرانی شکل اور حیت پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے دینی مراکز کو اپنی شکلوں پر فعال اور کارکرد دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جس کام کے کرنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں اپنی بقا کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جہاں بہت سے کام ہیں کرنے کے، وہیں پر ایک بنیادی کام کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس جمہوری ملک میں جمہوری طریقے سے اپنی حفاظت کا سامان کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ پورے ملک کی جمہوریت کی سالمیت کے لیے پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں، جس میں اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کا عوام کو حق دیا جاتا ہے، اور 5 سال میں ایک مرتبہ اپنی ریاست کی سالمیت کے لیے اسمبلی الیکشنز ہوتے ہیں، جس میں اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ تو وہ تو ہو گیا۔ اب ملکی سالمیت کے لیے پارلیمانی الیکشنز ہیں، جس میں عوام کو اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کا ایک حق دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسا حق ہے، وقت جس نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اس صورتحال میں اگر ہم ایسے نمائندوں کو منتخب نہیں کریں گے جو جمہوری سوچ و فکر کے ساتھ، سیکولر ذہنیت کے ساتھ اس ملک میں بسنے والے ہر قوم کو ایک نظر سے دیکھنے والوں کے لیے اگر ہم ووٹ نہیں کریں گے اور ایسے نمائندوں کو منتخب نہیں کریں گے، تو پھر ہم اس ملک میں جو مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم اپنی مسجدوں کو بھی باقی نہیں رکھ سکیں گے، اپنی مدارس کو بھی باقی نہیں رکھ سکیں گے، اپنے مراکز کو بھی باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ اور حضرت علی میاں تو بہت پہلے سے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو اسی زمانے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قوم میں سیاسی شعور پیدا نہیں ہوگا تو قوم تہجد گزار تو دور کی بات 5 وقتہ فرض نمازوں کو ادا کرنے کی صلاحیت میں بھی باقی نہیں رہ سکے گی، یعنی اس کے اندر یہ قابلیت بھی باقی نہیں رہ سکے گی کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کو ادا کر سکے، کیونکہ ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ مسجد جانے سے ڈرے گی، کیونکہ ڈرایا جائے گا کہ اگر تم مسجد جاتے ہوئے دکھو گے تو تم پر ہم شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور تم پر ہم ظلم زیادتی کریں گے۔ تو اب آدمی مسجد جانے سے خوف کھائے گا، اور پھر ایک زمانہ پھر وہ بھی آ سکتا ہے اگر ہم اس خوف کا شکار ہو گئے کہ گھروں میں بھی ڈرتے ڈرتے نمازیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، اس ماحول کے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ترجیحات کو سمجھتے ہوئے ان سب چیزوں کی حفاظت ہی کے لیے جو بنیادی کام ہے اس کو انجام دینا پڑے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس دن یہ سمجھے کہ یہ کوئی دینی کام نہیں ہے لہذا وہ مسجد میں پڑا رہے، دن بھر کا اعتکاف کرا رہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی دینی کام نہیں ہے لہذا وہ کوئی دین کی دوسرے کام کو ترجیح دے اور وہاں پہنچ جائے، ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان اجتماعی طور پر ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو دین کے کام ہے وہ کام بھی ہم کرنے کے لائق باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے اس کو علماء کرام بہت عرصے سے بار بار صاف طریقے سے کھول کر وضاحتیں کر رہے ہیں کہ موجودہ دور میں یہ دین کی بنیادی ضرورت شمار کر لی گئی ہے، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے دینی اور ملی، اور اس فریضے کو ادا نہ کرنے والا قومی مجرم شمار کیا جائے گا، اور صرف قوم کی عدالت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی مجرم شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اس مجرمانہ عمل سے بچنے کے لیے 13 تاریخ کے دن اہتمام کے ساتھ اپنے اس حق کا استعمال کیجیے۔ جو نمائندہ سیکولر ذہنیت رکھنے والا ہو اور جس کے آنے سے اس ملک کے دستور کی حفاظت کا امکان ہو اور یہ ملک اپنے پرانے ریت رواج کے مطابق ابھی آگے چل سکتا ہو، جن نمائندوں کے آنے سے ایسے نمائندوں کا انتخاب کیجیے تاکہ اس ملک میں امن و امان اور سلامتی برقرار رہ سکے۔ ہماری اپنی کوشش کے بعد اگر نتائج ہماری سوچ و فکر کے خلاف آئیں گے تو پھر گھبرانے اور پچھتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے
اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اسے قبول کرے، اور پھر اس میں جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ توکل بھی یہی ہے کہ آدمی اسباب کے درجے میں پہلے پوری کوشش کر لے اپنے آپ سے برائی اور مصیبت کو دور کرنے کی، اور پھر اس کے بعد بھی مصیبت اس کے سروں پر آ پڑتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کا مقابلہ کرے تو اللہ تعالیٰ مقابلے کی ہمت دے دے گا۔ اور کچھ کیے بغیر آدمی صرف دعاؤں کا سہارا لے اور یہ کہتے رہے کہ مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پھر ہماری شامل حال نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے فطرت کا جو قانون بنایا ہے وہ جد و جہد اور محنت کا ہے۔ من جد وجدہ، اس دنیا میں جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے۔ اگر ہمارے مقابلے میں باطل محنت کرے گا تو باطل کو اس کا بہتر صلہ مل جائے گا، باطل کے مقابلے میں ہم اس سے دگنی محنت کریں گے تو صلہ بجائے ان کو ملنے کے ہمیں بہتر صلہ مل سکتا ہے۔ ہم کچھ کیے بغیر صرف صلہ پانے کے امیدوار رہیں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کے وعدے ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے خصوصی اہتمام کے ساتھ خود بھی اپنے اس حق کو استعمال کرنا ہے، اور اپنوں کے اس حق کو استعمال کرنے کی فکروں کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی ترجیحات کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔